السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے پر اس کی تیاری کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ہم مشکل سے ہی روزے رکھتے ہیں. تو کیونکہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہم ایک نیکی کر گزرتے ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے. کتب علیکم الصیام. اگر وہ فرض نہ کرتا، ہماری چوائس پہ چھوڑ دیتا، تو جو سارا سال ہم حال کرتے ہیں وہی رمضان میں بھی کرتے. رمضان کے اور پھر روزے کے بے شمار فوائد ہیں. رمضان کا مہینہ روزے کے علاوہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس لیے ہم سب کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جہاں اور نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، رات کو تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور صدقہ خیرات کا، اور شہر المواسات ہے تو ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا. ہم عام طور پر رمضان میں جو نیکیاں کرتے ہیں ایک روٹین میں بھی اور ایک اللہ کا حکم سمجھ کر بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا ہے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان آتا، بلکہ شعبان ہی آتا، تو باقی پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر قرآن کے ساتھ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارتے. کیونکہ جب قرآن ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے اور اس کی ہمیں رہنمائی ملتی رہتی ہے، تو ہماری زندگی میں یقیناً تبدیلی آتی. ہمارے دل سے لے کے ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہماری روزمرہ کی روٹین، کیونکہ ایک بابرکت کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت کتاب ہے، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اس سے اپنا تعلق قائم کریں اور اس کو پڑھیں، پڑھائیں، اس کو یاد کریں یا کسی بھی طرح، تو اس کی برکتیں ہماری زندگی میں نہ آئیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، اللہ کی رسی ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، فرقان ہے، اچھے برے میں فرق بتاتا ہے، حق و باطل کا فرق بتاتا ہے، نصیحت ہے، حکمت والا ذکر ہے. اس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. دل انسان کے جسم میں ایک ایسا آرگن ہے کہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، فزیکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچولی بھی. اگر ہمارا دل کمزور ہے یا دل کو پوری غذا نہیں مل رہی، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہماری باقی زندگی یا باقی جو ہمارے کام ہیں، یعنی ہماری فیلنگ، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، وہ پراپر طریقے سے ریگولیٹ ہوں اور صحیح طور پر کام کریں. اور اس کے علاوہ بھی باقی ہمارے اعمال جو ہیں وہ دل کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی سینے میں دل ہے اور دل کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے. اور یہ یقینی طور پر شفا ہے. ہم سب کسی نہ کسی درجے پر، کسی نہ کسی طور پر دل کی تنگی، دل کی بے چینی، اضطراب، شکوک و شبہات، وسوسے اور ان چیزوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. اس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے. وہ ہر دم اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کے دل پر کسی طرح قبضہ کر لے، کیونکہ یہ کسی شہر میں قلعے کی طرح ہے. جیسے پہلے زمانے میں فوجیں قلعہ فتح کر لیتی تھی تو گویا سارا شہر سرنڈر کر دیتا تھا. تو شیطان کو یہ بات پتا ہے کہ میں اگر انسان کے دل پہ قبضہ جما لوں گا تو پھر اس کے باقی سارے اعضاء میرے ہی تابع ہو جائیں گے.
اور اگر انسان کے دل کے اندر شکوک و شبہات اور شہوات اور خواہشات بھری رہیں گی تو پھر وہ اس یکسوئی کے ساتھ، لذت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی جس کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بہت اچھا موقع آ رہا ہے ہمارے پاس رمضان کا کہ جس میں قرآن نازل ہوا. شیطان کا اٹیک بھی چونکہ اسی دل کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسٹرینتھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل میں قرآن ہو اور قرآن پر غور و فکر ہو. قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا. جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولین و آخرین کا علم سکھا دیتا ہے. جو شخص قرآن کے ساتھ بات کرتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے. جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے. جو اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انصاف کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن مجید کو جو غور سے سنتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر غافل دل سے قرآن سنا جائے تو وہ فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ کانوں کے راستے دل تک اترتا ہے. جو شخص اس کی دعوت دیتا ہے وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے. جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے، نہ ہی کبھی محروم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ ہی مصیبت میں پڑے گا، نہ بدبخت ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ قرآن اس کو اتنی قوت بخشے گا، اتنی اسٹرینتھ دے گا کہ وہ آسانی کے ساتھ ساری آزمائشوں کا مقابلہ کر لے گا. پھر یہ ہے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ سب سے افضل کام ہے. یا پڑھنے والے بن جائیں یا پڑھانے والے بن جائیں، یا اس کو سیکھیں یا دوسروں کو سکھائیں. اور جب انسان دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی خود سیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو سمجھانے سے بہت سے نقطے خود انسان کے اپنے اوپر بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کا قول ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ایک معاشرے کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے سر پہ تاج ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے لیے سورج ہوتا ہے اور وہ روشنی کرتا ہے. اسی طرح ایسے لوگ دوسروں کے لیے روشنی لاتے ہیں اور اس روشنی میں پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے، راہ ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان کی روایت ہے، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. ابو عبد الرحمن السلمی قرآن مجید کے ایک بہت بڑے مقرئ تھے، پڑھنے والے تھے، پڑھانے والے تھے. نابینا پیدا ہوئے تھے، یعنی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن قرآن مجید کو انہوں نے بہترین طریقے سے پڑھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی پڑھا، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے ان کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کا قرآن مجید جمع کرنے میں بہت بڑا کردار ہے، ان کی طرف انہیں متوجہ کیا. انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو 13 بار قرآن سنایا، کور ٹو کور، پورے کا پورا. کیوں سنایا ہوگا؟ تاکہ تصحیح ہو جائے کہ کوئی غلطی باقی نہ رہے. ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں. حالانکہ قرآن مجید کو جتنی بار بھی پڑھا جائے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بھول چوک ہوتی ہے، اور اگر کوئی ماہر استاد ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. اس رمضان میں اگر ہو سکے، اب تو ماشاءاللہ آن لائن بھی بہت سے ٹیچرز مل جاتے ہیں، اور ان میں پاکستانی ٹیچرز کے علاوہ ایجپشن ٹیچرز اور موراکو کے اور دوسرے ملکوں کے بہترین ٹیچرز مل جاتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو ایسا مل جائے، یا پھر اپنے لوکل، الحمدللہ لوکل بھی اب ماشاءاللہ مردوں کے علاوہ خواتین کے اندر بہترین قاریات ہیں
جنہوں نے بہت محنت سے سیکھا ہے، تجویز سیکھی ہے، ریسیٹیشن سیکھی ہے، تو چاہے آن پیمنٹ آپ کو کوئی ٹیچر ہائر کرنا پڑے، اگر ہو سکے تو رمضان میں کوشش کریں کہ آپ اپنا قرآن سنا کر، اگر ہر پارے میں سے 10 بھی غلطیاں نکلتی ہیں تو ان 10 کو نشان لگا کر اپنی تصحیح کر لیں، اپنی قرات کر لیں. اور جب کر رہے ہوں تو اس وقت تو آپ کی ظاہر ہے کہ اس کی صحت پر ہی غور کریں گے آپ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ان آیات کا ترجمہ خود پڑھ لیں، یا دورہ قرآن اٹینڈ کر لیں، یا کسی بھی طرح ایک دفعہ قرآن مجید کا جو میسج ہے وہ آپ کے کان سے یا ٹکرا جائے یا آپ کی نگاہوں سے ٹکرا جائے. کیوں میں اس لیے اس بات پر زور دے رہی ہوں کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر روز جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. تو یہی دور کہلاتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ مل کر سننا یا سنانا، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی کو سناتا بھی ہے یا خود سنتا بھی ہے، تو جو کسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ اکیلے پڑھنے سے بہت مختلف ہوتا ہے. اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، مثلاً ایک مجلس ہو جس میں 30 لوگ ہوں، اور وہ 30 لوگ میں سے یعنی ہر ایک اتنا پڑھتا جائے کہ وہ ایک دن میں 1 سپارہ سارے پڑھ کے سنا دیں اگر ان کو صحیح پڑھنا آتا ہے، اور ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیں یا اس کے کچھ حصے کا ترجمہ کریں. یعنی کہ ورائٹی کر سکتے ہیں نا، جو مختلف طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ وہ دل پر اثر کرے، دل پہ لگنا چاہیے، کیونکہ قرآن دل پہ نازل ہوا ہے. خالی علم نہیں ہے یہ کہ جیسے اور علوم حاصل کرتے ہیں اور ہم ان کو پڑھ سن کے اپنے علم میں اضافہ کر لیتے ہیں، یا ایک ہم نے رسم بنا لی ہے، رواج بنا لیا کہ رمضان میں ہم نے دورہ قرآن ضرور کرنا ہے یا سننا ہے. تو اس کو رسمن نہ کریں، بلکہ اس کے اندر روح پیدا کریں اور اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کرتے جائیں، جائزہ بھی لیتے جائیں کہ اس کے پڑھنے اور سننے کے بعد میری زندگی میں آج کے دن میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو بات میں کر رہی تھی ابو عبد الرحمن السلمی کی کہ 13 بار انہوں نے سنایا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک وہ مسلسل تعلیم دیتے رہے قرآن کی. اور وہ کیا کہتے تھے کہ اس ایک حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھائے رکھا ہے، صرف اس ایک حدیث نے، کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی کوئی قدر نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس فالتو فارغ قسم کے لوگ ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں تو یہ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ لوگ واقعی اس کام کے لیے ہونے چاہیے کہ جن کا یہی کام ہو، کیونکہ اگر وہ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں گے تو آپ کو پڑھانے والا کون رہے گا؟ پھر تو کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. تو ایسے لوگوں کی قربانیوں کی قدردانی کرنی چاہیے. لہٰذا جو بھی آپ کو استاد ملے روزانہ اس کو سنائیں. آپ کسی مجلس میں شریک ہوں، اور مجلس میں شریک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے بتاتے ہیں وہ جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایک ایسا شخص آ گیا تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ آ کے اس مجلس میں بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا. یعنی ایسی مجالس بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کی حرص رکھنی چاہیے. کووڈ کے بعد تھوڑا سا ہم سب کے رویے بدل گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ آن لائن ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن اگر اجتماعی طور پر کچھ نہ کچھ کریں گے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کیونکہ اس دور میں مساجد ہی ہوتی تھی، گھر اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے کہ جن میں لوگ بیٹھ کے تو علمی مجالس قائم کریں. اگرچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گھروں کو بھی قرآن مرکز بنا لیا گیا تھا. تو فرمائے کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھی ہو کر، کچھ لوگ اللہ کے گھر میں مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ تلاوت استعمال ہو رہا ہے. ایک ہوتی ہے قرات اور ایک ہوتی ہے تلاوت. ابھی میں نے جو آپ کو پہلا مشورہ دیا تھا وہ قرات کا تھا کہ اپنی قرات صحیح کریں،
ریڈنگ ریسیٹیشن صحیح کریں, وہ کسی کو سنا کے غلطیاں نکلوائیں. اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے تلاوت. تلاوت جو ہے یہ عربی زبان میں قرات سے مختلف ہے. تلا یتلو تلون اور تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا, کسی کے پیچھے آنا. عربی میں کہتے ہیں جاء خالد یتلوہ زید, خالد آیا اس کے پیچھے زید بھی آ گیا, یعنی اس کا پیچھا کیا اس نے, پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی وہ مجلس قائم کر کے تلاوت کرتے ہیں, یعنی صرف ریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اس میں تدبر کرتے ہیں. تو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیے کہ یتلونا کا لفظ ہی مضارع ہے. مضارع میں کون سے دو زمانے پائے جاتے ہیں؟ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ, سب کو یعنی اب بھی پڑھتے ہیں, یعنی ان کا موجودہ فعل بھی یہی ہے اور آئندہ مستقبل بھی یہی رہے گا. ان کے لیے سورۃ فاتر میں کتنی زبردست خوشخبری ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. یہ تین کام کر لو, ایسی تجارت, ایسا بزنس ہے اللہ کے ساتھ کہ کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں, نقصان ہے ہی نہیں. لیوفیہم اجورہم, تاکہ اللہ ان کو ان کے اجر اجرتیں پوری پوری دے, ویزیدہم من فضلہ, اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. یعنی اللہ تعالیٰ ان تین کام کرنے والوں کو صرف ان کی محنت کا صلہ نہیں دیتا بلکہ زیادہ دیتا ہے. یزیدہم من فضلہ, اور پھر انہ غفور شکور, کیونکہ وہ بخشنے والا ہے, ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہماری نیکیوں کی قدردانی کرتا ہے. شکور وہ ہوتا ہے جو کسی کے تھوڑے سے دیے پہ بھی راضی ہو جائے, اس سے بھی خوش ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابل ہماری عبادت, ہماری تلاوت, ہمارا سب کچھ کتنا ہے؟ بہت ہی کم, لیکن وہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے, ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر, ایک ایٹم کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہے تو اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, جو رب ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹی چیز ہے ایٹم, ایک ڈاٹ کے اندر تو پتہ نہیں کتنے ہی ذرے ہوں گے, جو رب ایک ذرے کی اتنی قدردانی کرتا ہے, تو پھر وہ اپنا کلام پڑھنے والوں کی اور ان ساری نیکیوں کے بعد اس پر غور و فکر, عمل اور پڑھانا اور سکھانا اور اس کے لیے نکلنا اور مال خرچ کرنا, اس کی کتنی قدردانی کرے گا. وہ تو ایک لقمے کو بھی احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے, بڑھا بڑھا کر اجر میں. اس لیے جو اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا. لیکن شیطان ہمیں بہلا بہلا کے, بہکا بہکا کے ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو ہمارے نفس کو بڑی پسند ہے, جو ہمیں خوش کرتی, جو ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. لہذا موبائل پہ بیٹھتے ہیں, گھنٹوں لگ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کیا ہوا, اور خوش ہوتے رہتے ہیں. کبھی مرضی کی ایک چیز جو نہیں پسند چھوڑی, آگے کچھ اور دیکھا اور کیا. اور صاحب سوچیے کہ اگر ہم اس کا سبسٹیٹیوٹ لاتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں اتنا وقت لگا, اپنا حساب کبھی کریں نا, اتنی دیر سے اتنی دیر تک موبائل استعمال کیا, آپ کے روزانہ وہ فون کے اندر بھی آتا ہے وہ اس کا حساب کتاب, اسی کو پڑھ کے دیکھیں آج کتنے گھنٹے اس پہ لگائیں اور اس کے ایکول پھر کتنی دیر لگائی قرآن پر, تو خود ہی ہم اپنا حساب کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اعمال نامے میں تو یہی آئے گا نا, جو ہم یہاں جس چیز پر زیادہ وقت لگا رہے ہیں. بہرحال جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مل کے ذکر کرتے ہیں, قرآن کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں, ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسی ہستیوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں, یعنی جن کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے, الرفیق الاعلیٰ. پھر یہ ہے کہ یہ شرف اور یہ عزت کچھ کم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایسے بندے کا نام لیا جائے, ایسے بندوں کا ذکر کیا جائے, ایسے بندوں کے ذکر کو بلند کیا جائے, ان کی شان کو بڑھایا جائے,
دنیا میں لوگ پتہ نہیں شان بڑھانے کے لیے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے مال خرچ کرتے ہیں، بلند عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، نئے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں تاکہ دنیا میں کچھ تاریخ میں نام لکھا جائے. حالانکہ کیا ہے دنیا کی تاریخ، دنیا گئی تو تاریخ بھی گئی ساتھ ہی. اور ایک زلزلے کا جھٹکا ہے جو سارے ناموں کو اور سارے کاموں کو چھوڑ دیتا. آپ دیکھیے کتنا کمزور ہے نا انسان. ایک وبا آئی، سارے گھروں کے اندر گھس گئے، اور ایک بلا آئی کہ سارے گھروں سے باہر نکل گئے. تو اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ ہی کی طرف پلٹیں. اور اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف. اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے اور بہترین موقع ہے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اسی کے ذریعے نیچے گراتا ہے. یعنی اسفل سافلین میں جا پڑتے ہیں جب اس کو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. جس سورۃ الاعراف میں اس شخص کا قصہ آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، پھر وہ اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو اس کی مثال کتے کی سی مثال. پھر دوسری مثال گدھے کی مثال دی گئی ان لوگوں کی، الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جنہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی اور بس گدھے کی طرح اس کا بوجھ اٹھائے رکھا، اس کو حفظ کر لیا، پڑھ لیا، لیکن اس کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی عمل نہیں، کیونکہ وہ شخص جس کی مثال کتے کی سی ہے، وہ کیوں اس کو کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کتاب سے عزت بخش سکتا تھا، لیکن اس نے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس زمین کی طرف جھک گیا، یعنی دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. تو خواہشات کی پیروی، دنیا کے کام، دنیا کی رونقیں، دنیا کے مزے، زیادہ دنیا کا ڈھونڈنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے اپنی کتاب کے لیے، اور پھر اگر وہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرتے ہیں تو اللہ ان کو ذلیل بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے وہ شرف لے بھی لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوڑنا ہوتا ہے قرآن کا، یہ کئی قسم کا ہوتا ہے. اس میں ایک تو ہے اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے. کل ہی کوئی خاتون بہت پریشان تھی اور وہ کہنے لگی کہ ان کے ہسبینڈ اچھے بھلے تھے، نماز وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، حج بھی کیا، پتہ نہیں کون دوست مل گیا، کون شخص مل گیا کہ ہر چیز سے ہی باہر نکل، ہر چیز سے باغی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، کس نے بنایا اللہ کو. یعنی اس قسم کے سوال جو عام طور پہ آج کل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر چیز عقل کے ساتھ پرکھی جا رہی ہے. حالانکہ عقل تو بہت لمیٹڈ چیز ہے، عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی. اللہ کا وجود عقل میں نہیں آ سکتا کہ صرف عقل کے ذریعے اللہ کو سمجھا جائے اور جانا جائے. وہ وحی کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں ہم، اور وحی جو ہے وہ عقل سے بالا تر ہے کیونکہ یہ اللہ کے علم پر مبنی ہوتی ہے. بہرحال تو پہلی قسم کا چھوڑنا کیا ہے کہ اس پر ایمان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے باغی ہو جائے انسان. دوسری قسم اس کی تلاوت، اس کی سماعت اور اس کی طرف کان لگانے کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کی بجائے شعر، گانے، غفلت بھری باتیں، بے مقصد کلام، اس کو ترجیح دی جائے. یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے حلال و حرام جو بتایا ہے قرآن نے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اگر ایک شخص قرآن کی خوبصورت بھی تلاوت کرتا ہے لیکن وہ اس کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کی منہیات سے رکتا نہیں، تو وہ بھی اصل میں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہی ہے، چاہے تلاوت جتنی مرضی کرتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں غور و فکر کر کے، اس کا فہم حاصل کر کے اور اس رستے پہ آ کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچا. یعنی حجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. یعنی آپ ایک کام کر رہے تھے اور آپ کو کرنا آتا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور چیزوں میں پڑ گئے. پھر اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ شفا ہے تو جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا وہ بھی ایک طرح قرآن کو چھوڑے ہوئے. یعنی قرآن ہمارے لیے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. لیکن کچھ لوگوں کے
شفا اور رحمت بننے کے بجائے ولا یزید الظالمین الا خسارہ بھی ہے، کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ خسارے کا باعث بنتا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا کہ اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، نہیں چھوڑ دیا تھا. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک پلاننگ کے تحت اس قرآن سے تعلق کے لیے وقت، اپنی انرجی اور اپنی ریسورسز کو استعمال کرے. اس کے لیے پلان کرے کہ مجھے اس کی میننگ میں کتنا غور کرنا ہے، اس کے احکام کا کتنا فہم حاصل کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کتنا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اپنے دل کے علاج کے لیے اس کو کس طرح پڑھنا ہے. اور باقی یہ کہ توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بہرحال اگر قرآن کا حق ادا کرتے ہیں تو اجر و ثواب کے علاوہ انسان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا. اور خاص طور پر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا، جیسے تراویح وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. پھر یہ کہ قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لہٰذا اس میں مہارت کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہوں گے. اور دنیا کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ جو انسان اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے اگلے سفر پہ، آخرت کے سفر پر، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ کو ایک دفعہ فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب یہ بات پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی اتنا بڑا اجر ہے. اور 3 سے بہتر اور 4 سے بہتر. اسی طرح آیات کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر. یعنی فزیکل فارم میں اس کے ثواب کو دکھا کے سمجھایا تاکہ لوگوں کو یقین آئے، کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہیں، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس پہ ہم یقین ہی نہیں کرتے، ہم اس کی کوانٹیٹی اور اس کی کوالٹی کو نہیں سمجھتے. تو یہاں بہترین اونٹنیوں کی بات کی گئی اور بہترین اجر کی کہ 2 آیتیں سیکھنا روزانہ ایسا ہی ہے جیسے 2 اونٹنیاں آپ اپنے گھر لے آئیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اونٹوں کی قیمت اچھی بھلی ہے، اور اگر روزانہ کسی کو اتنی اونٹنیاں ملتی جائیں کتنا بڑا خزانہ اس کے لیے آخرت کا جمع ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے مومن کا ظاہر و باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال سے بتایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی طرح ہے، ٹینجرین کی طرح، جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہے. یعنی قرآن آپ کی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کو ایک بہترین انسان بناتا ہے. اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. اور فاجر جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی طرح ہے جس کا مزہ کڑوا اور خوشبو بھی نہیں. تو بہرحال ہم سب کو جتنا ہم پڑھ رہے ہیں یا جتنا ہمارا تعلق ہے اس سے زیادہ بڑھانا ہے. بس یہ ٹارگیٹ سیٹ کرے کہ اس سے آگے جانا ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ پڑھ نہیں رہے ہوں گے، آپ سیکھ نہیں رہے ہوں گے، آپ سکھا نہیں رہے ہوں، صرف یہ میری باتیں ایک ریمائنڈر ہے اور ایک تھوڑی سی یعنی کہ ایک ریفریشر ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے اور شعور کے ساتھ کریں، اسے توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور یقین کی قوت کے ساتھ کریں کہ یہ فائدہ مند کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قابل رشک انسان ہے وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور دن رات اس کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو اس شخص کو ملا ہے، کیونکہ اس کی آوازیں سنتا رہتا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا. یعنی وہ واقعی قابل رشک ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن کا عامل جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ ہے، یعنی قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. اور پھر یہ بھی کہ قرآن کے سمجھنے کے بھی درجے ہیں. ایک ابتدائی سمجھ ہے،
پھر اس کے بعد انسان کو گہرائی میں جانا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور پھر تدبر کی کیفیت میں انسان صرف اس وقت نہیں جب قرآن سامنے ہو تو تدبر کرے، بلکہ ان آیات پر اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی اپنے روزانہ کے جو معاملات ہیں ان پر ان کو اپلائی کر کے ان سے سبق اور رہنمائی لے کر بھی تدبر کرے. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر گزشتہ زندگی میں کوئی ایسی غلطیاں ہم کر چکے ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان پر توبہ استغفار بھی کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، کیونکہ صحابہ کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا تھا اور اسی کو قرآن میں تدبر کہا کرتے تھے کہ وہ جو پڑھتے تھے اس پہ ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. پوچھا گیا کس کے لیے؟ للہ ولی رسولی ولی کتابی، کتاب کے لیے خیر خواہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کے ساتھ خیر خواہی یعنی کتاب سے شدید محبت، ہمیں قرآن سے محبت ہو، اس کی قدر ہو، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، اس کے فہم میں دلچسپی لیں، اس میں غور و فکر کا اہتمام کریں، اس کی تلاوت کے وقت اپنے لیے دعائیں بھی کریں، اس کی نصیحت سے سبق پکڑیں اور اس کے احکام پہ رک جائیں. جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں، جو کرنے کو کہتی ہے وہ کر لیں. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں ایک آیت کو غور و فکر کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پڑھنا پورے قرآن کو بغیر فہم اور تدبر کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ دل کے لیے زیادہ مفید ہے، ایمان کے حصول کا باعث ہے، یعنی زیادہ ایمان آپ کا بڑھے گا، قرآن کی زیادہ لذت حاصل کرنے کا سبب ہے. بعض سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ ان میں سے کوئی ایک ہی آیت کو صبح تک دہراتا رہتا تھا، ایک ہی آیت ریپیٹڈلی پڑھتا رہتا. یہ سنت سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا. اور پھر یہ کہ اس سے بہترین مشغولیت کوئی اور نہیں ہو سکتی. دنیا کے کاموں کو لمیٹڈ کریں، ضروریات تو ضرور پوری کریں لیکن ایکسٹراز کو نکال دیں اور اس وقت کو اللہ کے کلام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ یہ قبر میں ساتھی ہوگا، قبر میں روشنی کا ذریعہ ہوگا، عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہوگا، کل ہمارے لیے سفارشی ہوگا. جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. بہرحال صاحب قرآن کے لیے خوشخبری ہے، چاہے وہ اس سے پڑھے یا اپنے سینے میں محفوظ کرے یا اس پر غور و فکر کرے یا اس کو پڑھائے یا اس کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کا انس محسوس کرے، کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ عام دنیا کی کسی چیز کی طرح نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اب آپ میں سے کوئی بھی مزید کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی یاد دہانی کرانا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام. بہت ہی اچھا انلائٹنگ اور لگتا ہے کہ بہت پھر سے بارش ہو گئی ہے اوپر دل و دماغ پہ، سارے سبق تازہ ہو گئے. تو ہوتا یہ کہ جو آپ نے اس میں جو بات کی ہے نا کہ اکیلے قرآن کو پڑھنا اور دوسروں کے ساتھ مل کے پڑھنا بہت فرق ہے. اس کی مثال میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں سبزیوں میں، تو ہم ان غذاؤں کے ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسا تو نارمل ہے، اتنی گروسریز تو آنی ہی چاہیے اور اتنا پھل بھی ہونا چاہیے فریج میں، یہ بھی کھا لینا چاہیے وہ بھی. لیکن اگر کبھی ہم ایسے لوگوں میں بیٹھ کے کھائیں جن کے پاس نہیں ہے تو ہمیں ان کے کھانے سے پتہ چلے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو جب ہم قرآن کے ساتھ جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں اس میں ایک تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم دیا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. کیونکہ شیطان اس کو انڈر پلے کرتا ہے نا، شیطان آپ کو ہر وقت یہ بتاتا ہے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مطلب اور چیزوں کو اہم بتاتا ہے اور اس لیے امید ہمارے دل میں کم ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے تو ہمیں وہ فہم دیا. اور دوسری چیز یہ کہ جب انہی لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے عمل میں بہتر ہو، کوئی آپ سے اخلاق میں بہتر ہو، کوئی آپ سے کسی اور چیز میں بہتر ہو، تو آپ کو اپنی کمی کا احساس بھی ہو. تو اٹ ورکس بوتھ ویز کہ آپ کو اپنی ان چیزوں کو بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور ان کمیوں کو بھی پتہ چلتا ہے جو آپ نے اپنے اندر کو رہنے دی ہیں یا اگنور کیا یا اس کو ورک نہیں کیا. ہماری گرومنگ یا ٹریننگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم لوگوں کے ساتھ جڑے. یہی باتیں میں جب آپ کو آن لائن سنتی ہوں میں کیمرے سوچ لیتی
ایک اور عمل ہے. لیکن اگر اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کے بول دیا تو ان کے دلوں میں جو ریئیکشن آئیں گے اس کے جو ویوز ہوا میں ہیں وہ مجھے میرے دل کو ٹکرائیں گے, اور یہ میری اپنی آواز میرے کان میں گونجتی رہے گی کہ وہاں کھڑے ہو تم نے کیا کہا, تم نے کیا کیا. سو یہ ہمارے ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج. بالکل اپنی جو آواز. جزاک اللہ خیر. جی آپ کچھ کہہ. بس مجھے یہ ہے کہ لیڈیز میں ہم پڑھائی کرتی تھی تو یہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے کہ میں نے بات کی مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس طرح ہم اپنی نعمتوں کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی تو زیادہ ہمیں ان کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح قرآن تو سب سے بڑی نعمت ہے نا, تو جب یہ ہماری میٹس ہماری خدمتیں کرتی ہیں ان کو تنخواہ دے دیتے ہیں, اتنا دل چاہتا ہے کہ ان کو کیا کریں, تو ہم اپنے کپڑے ان کو دے دیتے ہیں, ہم ان کو بہت اپنا سامان جو ہمارا ایکسٹرا ہے وہ دے دیتے ہیں, کبھی کبھار چیزوں کے جوڑے. لیکن ہم اگر انہیں قرآن پڑھائیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا. تو میں نے کراچی میں فیصل بیس پہ جب کام شروع کیا تو میں نے کوئی 60 کے قریب لیڈیز تھی, ان سب کو چھوڑ کے صرف چند 15 لڑکیاں جو ہے نا وہ میں نے اب گھروں میں کوارٹرز میں کام کرتی تھی, ان سے بات کر کے میں نے ان کو اپنے بلایا, اور میں نے دیکھا کہ جو ان میں سیکھنے کا مادہ تھا اور جہاں تک کی کیلیگرافی بھی اور ہر چیز تجوید کے, اور اب وہ سب پڑھا رہی ہیں ادھر, کوئی فیصل بیس میں کہیں جا چکا ہے. اور ابھی بھی میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو ہماری میٹس ہم ان کے بغیر سروائی بھی نہیں کر سکتے, اتنے ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں, تو ان کو ضرور ہمیں سکھانا چاہیے یہ چیز, اور وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے اسی طرح. بالکل یہ میرا ایک تجربہ تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ شاہین نے جو بات کی نا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں جن کے پاس نہیں ہے, تو اس کا مزہ ایک کچھ اور ہوتا ہے, اور آپ نے بھی اس بات کو آگے انڈورس کیا. اس کا مجھے ایکسپیرینس ہوا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے میں کینیڈا سے کچھ عرصہ ٹائم زیادہ گزر گیا تو واپس آئی, تو وہاں کنو جو ہے وہ 1 کنو میرا خیال ہے $1 کا ملتا ہے, یا تو بہت لمیٹڈ, اور کبھی آتے بھی نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ فریش بھی نہیں ہوتے کیونکہ پتہ نہیں کب سے چلے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب میں یہاں آئی تو آپ یقین کریں جسے پنجاب میں کہتے ہیں ندیدے, میں دیکھ دیکھ کے ان کو خوش ہوتی تھی, وہ کہتی تھی یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا وہ کتنی بڑی نعمت کار ہیں, کیونکہ وہاں بیج والے پھل بھی نہیں ملتے, یعنی ہر چیز یہ آرٹیفیشل ہے, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سیڈ لیس اینڈ بون لیس اینڈ ہر چیز لیس. تو پھر سرگودا جانے کے اتفاق ہوا, راستے میں ڈھیر لگے ہوئے تھے, تو ان کا یہ دن رات ان خوشبوؤں میں رہتے ہیں اور ان رنگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ان کو یہ قدر نہیں ہو سکتی. تو جن لوگوں کو تک ابھی تک قرآن نہیں پہنچانا, چاہے وہ ہماری بیٹس ہوں, چاہے ہمارے نیبرز ہوں, کوئی بھی ہو, 1 ہو 2 ہو 5 ہو 7 ہو 10 ہو 15 ہو, جو بھی ہو, ان کے ساتھ بیٹھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. میں آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ آگے انسان سکھا رہے ہیں تو اس میں جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ خضوع کیسے پڑھنا, اس کے لیے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے نماز کی طرف. اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ اول وقت کا انتخاب کریں, اول وقت کا انتخاب کریں. جتنا آپ شروع میں اذان کے فوراً بعد نماز شروع کریں گی اتنا ہی آپ زیادہ یعنی ریلیکس ہوں گی, کیونکہ جب آخر وقت آ جاتا ہے نا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ جلدی سے ختم کروں کیونکہ ٹائم جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے دن کا ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں کہ نمازوں کے لیے باقاعدہ ٹائم فکس کریں کہ یہ میرا نماز کا ٹائم ہے. کیونکہ جب ہم نماز کسی بھی وقت ہم پڑھ لیتے ہیں, کبھی کسی وقت کبھی کسی نہیں, یہ میرا نماز کا وقت ہے اور اسے میں نے نماز ہی پڑھنی, اور گھر والوں کو پتا ہو کہ یہ نماز ہی کا وقت ہے, تاکہ نہ وہ مجھے ڈسٹرب کرے نہ میں. تو پہلے تو جو ضروری خیالات اور ڈسٹریکشن ہے نا ان کو ہم ہٹائیں. پھر یہ کہ وضو صحیح طور پر مل کے اچھی طرح تسلی کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ, اور پھر یہ کہ خاموش گوشہ تلاش کریں کہ جہاں آپ کو ڈسٹریکشن نہ ہو, اور پھر اللہ سے دعا کر کے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جی, اس میں آپ دیکھیے کہ جو قرآن پڑھنے کے دوران دعائیں ہیں نا, اس میں مثلاً
آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ 18ویں پارے کے شروع میں آیت آتی ہے. تو وہی رک جائیں کہ اللہ مجھے توفیق دے, اللہ میری نماز میں خشوع ڈال دے. والذین هم عن اللغو معرضون, اگلی آیت میں آتا ہے وہ جو اپنے لغو سے اعراض برتتے ہیں, فضول باتوں میں نہیں پڑتے. یا اللہ میری زندگی سے ساری فضولیات نکال دے اور مجھے اچھے کاموں پر فوکس ہونے کی توفیق دے. یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں. کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو پہلی دفعہ آپ نے دیکھی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے اس پہ عمل کرنا, اللہ میرے لیے عمل اس کو آسان کر دے. حلال ہے, حرام ہے, حجاب ہے, اور چیزیں ہیں, تو ان کے نام لے کے دعا کریں. پھر جنت کی نعمتیں پڑھتے ہیں تو اللہ مجھے جنت عطا کر. جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. یعنی مانگنے والی چیزیں مانگے, پناہ مانگنے والی پناہ مانگے, اور جب اس کو مکمل کر لیں تو اس وقت بھی کئی ایک دعائیں ہیں. قرآن فہمی کی دعائیں بھی ہیں, اور جو غم سے نجات کی دعا میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ اگر ریگولرلی پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اس کے آخر میں آتا ہے وانت جعل القرآن ربیع قلبی, کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری, میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, میرے حزن اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور اسی طرح غم اور ان چیزوں. تو بہرحال کسی بھی غم کے موقع پر اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کا رنج و غم دور کرتا. اور اس کے علاوہ جو میری روٹین ہے وہ یہ کہ جو میں تلاوت کر چکتی تو یہ جو ایپ ہے نا دعائیں, یہ کھول لیتی ہوں اور اس میں سے کچھ دعائیں آگے پڑھ لیتی ہوں اور آگے 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 چلتی جاتی ہوں کہ وہ ختم ہو جائے. تو اس میں کہ ہر طرح کی دعائیں پھر آ جاتی ہیں کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جی وعلیکم السلام. جی پڑھ لیں, پڑھ سکتے ہیں, کھول کے پڑھ سکتے ہیں, موبائل پہ کھولیں تاکہ کم سے کم, اور پھر اس کے رکھنے میں بیچبی وغیرہ بھی نہیں ہوتی, ورکے بھی نہیں پلٹنے پڑتے, بس ہلکا سا ہاتھ سے اوپر کر لیتے ہیں, یعنی اس کی ٹیکسٹ کو آگے آگے کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام. میرا ویژن یہ ہے کہ ہمارے بچے ہم خود کو چاہے رمضان دورہ قرآن بھی کر لیں, پڑھے بھی, ہمیں اچھا نالج, چھٹی کے دن لے جائیں, بچوں کو قرآن سے کیسے, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کا ہاتھ پکڑ لیں, کس کریں ہاتھ کو. بڑے بچے بھی, جی جی بڑے, جی جی بالکل بڑوں کی بات کر رہی, کیوں بڑے بچے کو پیار نہیں کر سکتے, بڑوں کو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو بٹھا لیں, ان سے باتیں کریں, آج بیٹا مجھے 5 منٹ چاہیے تمہارے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ماما 5 منٹ دیتے. اچھا چلو یہ پڑھتے ہیں. آپ کا سنا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو میں نے خود پڑھایا اور اس طرح, وہ تو میں نے بھی یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے اس کا بہت اچھا رزلٹ نہیں ملا. مجھے لگتا تھا کہ وہ جیسے بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہو جائے گا. آپ سے زیادہ اپنے بچے کو کون سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ اس کو بوجھ نہ سمجھے. 5 منٹ سے 10 منٹ تک ہی بس کریں, 1 آیت سے 2 آیت کریں, تاکہ وہ خوشی خوشی اتنی دیر کر لے حتیٰ کہ قرآن دل میں اترنا شروع ہو جائے, پھر ڈوز بڑھا لیں. اس سلسلے میں وہ بھی ہے نا جو سنت رہی ہے کہ ہمیشہ کوشچن کے انداز میں بچوں سے پوچھتے تھے, کوشچن کرتے تھے بچے, پھر اس کو سوچتے تھے, ان کو ٹائم دیتے تھے, پھر بچے آنسر جس وقت دی وہ ان چیز کو, پھر وہ تو یہ طریقہ کار کھانے کے وقت اگر مائیں کریں کہ کھانے کی ٹیبل کے اوپر ایک کوشچن جو آپ کو ٹریگر کیا ہو کہ بچے میں نظر آ رہا ہے, اس کوشچن کو جو ہے وہ اگر آپ کریں بچے سے اور بچے کو آنسر دینے کا ٹائم دیں تو اس سے میں نے تو بہت افیکٹو پایا. انشاءاللہ ڈفرینٹ بچوں پہ ڈفرینٹ چیزیں کام کرتی ہیں. آپ کچھ ٹپ بتائیں. السلام علیکم, ماشاء اللہ آپ سب آئے ہیں اور اتنی ٹائم جگہ ہے, لیکن ہم سب بیٹھے ہیں آرام سے. آپ کو بہترین اجر دے آپ کے سفر کا اور ادھر پیشنٹلی بیٹھنے کا. میں بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی تھی. میں سوچ رہی تھی جب ماما باتیں کر رہی تھی کہ کتنی ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو زندگی کے ڈفرینٹ حصوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں. جیسے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں شروع کرا دیتے ہیں اور پھر ہم پوری لائف ان برقرار رکھتے ہیں, جیسے نماز ہو, روزہ. کچھ چیزیں جو اللہ نے کہا کہ جب آپ بس بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کرنی پڑیں گی, جیسے زکوٰۃ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے, یا حج ان شاء اللہ اگر ہو سکے. اور
پھر کچھ چیزیں جو لائک آپ نے ہر سال کرنی ہے، کچھ چیزیں ہر روز کرنی ہے، کچھ چیزیں جو آپ نے صرف ایک بار کرنی ہے، جیسے حج فار ایگزامپل ہے. رمضان اور روزے رکھنا ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ اس سے بچپن میں یا جوانی میں اٹیچ ہو جائیں، آپ کو وہ سکینت محسوس ہو جو روزہ رکھ کے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر پوری لائف آپ کی بہترین چیز بن جائے گی. وہ کچھ ایسا ہوگا جو آپ ہر وقت انتظار کریں گے اس کا، جب وہ جائے گا تو آپ دکھی ہوں گے. اور مجھے پتا ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں جب ان کے پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے دل بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اتنی دکھی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا انجوائے کرتی ہیں رمضان کو. تو آئی تھنک ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو، ینگسٹرس کو جو بھی رمضان سے تھوڑا دور ہے، اس کی لذت سے دور ہے، ہم انہیں یاد دلائیں کہ رمضان کے کتنے فائدے ہیں، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، کلوزنس محسوس ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک قریبی محسوس ہوتی ہے. ہم وہ ایکسپلین کریں انہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بچے کہتے ہیں لاجکلی سمجھ نہیں آتی، تو ہم پہ پڑتا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ بہت سی اسپرچل چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس کے ہمیں بہت فائدے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ رمضان ہم سب کے لیے بہترین ہو. میں نے یوکے سے مائگریشن کی ہے ریسنٹلی. اچھا، اور میں آپ نے کیوں مائگریشن کی؟ فار دا سیک آف اپنے بچوں کے ایمان کے خاطر. میں 2012 سے آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ. اور فائنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لائن کی طرف لے کے آیا. ہم نے کومنٹری میں کافی کام بھی کیا. آمنہ خان آپ جانتی ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا میں آپ کو سلام بھی بہت پسند لگا تھا. ابھی جو میں پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بار زندگی میں دیکھا، تو جیسے آہستہ آہستہ پتہ چل رہا تھا کہ اساتذہ کی آمد ہو رہی ہے اور میرے آنسو بہ رہے تھے، اور میں ساتھ ساتھ یہ سوچ رہی میرے پر کنٹرول نہیں تھا خود پہ. تو میں اس لیے سوچ رہی تھی کہ یہ میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے اللہ سے جوڑا ہے، اور جب میں قیامت کے دن اپنے رب کو کیسے دیکھوں گی، اور جب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھی تھی میں کتنی دیر صرف آپ کو دیکھتی رہی ہوں. اور آپ نے جب یہ اپنا اوپر کیا نا تو آپ کا چہرہ چھپ گیا مجھ سے. آپ نے بھی دیکھا، آپ نے اسمائل بھی اس کو ہلکا سے نیچے کیا، میں نے شکر کیا کہ اچھا. پھر اس کے بعد کتنی دیر میں بس یہ سوچتی رہی ہوں کہ کیا میرے اعمال ایسے ہوں گے کہ میں اپنے رب کو دیکھ سکوں گی. کہ ہم وہی بات ہے کہ دنیا میں اپنے اعمال کو ضائع کر کے نہ چلے جائیں. اسی طرح مجھے تقریباً 8 منتھ ہو چکے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے. تو میں خدا اپنے بچوں کو، ہمارے بچے ڈاکٹر کیسر کے سیشن میں فرائیڈے لے کے جاتی ہوں. تو وہاں ایک مجھے پتا چلا آپ واپس آئے ہیں کینیڈا سے. ایسے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کا مان ہوتا ہے کہ اچھا میں جاؤں گی، میں وہاں کسی سے کہوں گی مجھے اپنی استاذہ سے ملنا ہے، مجھے ملنے دیں گے. لیکن وہ ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ کار ہے. میں ریسپشن پہ گئی، میں نے کہا میری استاذہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ کہتی نہیں، آپ کو ٹائم لینا پڑے گا. اچھا میں واپس آئی اور اسی دوران میں کچھ بچیاں جو الہدا سے اندر جاتی ہیں ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ میں کچھ سروے کرنے کے لیے، وہ ایک پوری لائن میں کتاب میں جا رہی تھی اور میں تھوڑے ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ اسی طرح واپس نکل رہی تھی. پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یہ تو استاذہ تھی، اور اگر قیامت کے دن ہمیں ڈس اپوائنٹ پیچھے نہ دیا گیا کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے. اور اتنی میری عجیب سی فیلنگ تھی، لیکن پھر میں نے آپ کو تسلی دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ استاذہ میں پھر مل لوں گی. اور ہمیشہ میں نے شخصیت پرستی ہمیں سکھائی نہیں تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مائگریشن کروں گی. بٹ جسٹ ڈن ان 3 months. جب میرے بیٹے نے ہائی اسکول اسٹارٹ کیا تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اس لائن کو کروں. I was conducting workshops to many in Coventry and Children Department as well. لیکن بس جب اپنے بچوں پہ آ جاتی ہے چیز پہ آپ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اسٹل آئی ایم کنٹینیو آن لائن چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ پھر مجھے آنا پڑا. لیکن میں یہ جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی نعمتیں، بہت نعمتیں، بے شک باہر بہت سارے وسائل آپ کو نظر آئیں گے دنیا، لیکن الحمدللہ دنیا کو قربان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور میں کہوں گی کہ الحمدللہ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ نے قرآن سے ہمیں سکھائیں. اور میں شخصیت پرستی کی بات کر رہی تھی کہ میں نا، آپ ایک بار لندن آئی ہیں برمنگھم، لیکن میں جا نہیں سکی. اس قابل کو میں نیو انٹر ہوئی تھی خدا کے اندر، تو وہ مجھے اجازت بھی نہیں تھی کہ میں جاؤں اکیلے ٹریول کروں. پھر میں نے دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ میں استاذہ سے میں جنت میں ملی تو میں جنت میں ملوں گی. اور جیسے آپ کہتی ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گروہوں میں ہوں گے، جو ہمارے فالوورز ہوں گے، تو میں ہمیشہ آپ کو امیجن کرتی تھی کہ میں نے نا استاذہ کے گروہوں کے پیچھے، مطلب ظاہر ایک بڑا گروہ ہوگا، پھر سب گروہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو الحمدللہ مجھے نہیں پتا، آج پھر یہ سما بالکل پاس ہے یہاں. تو میرے ہسبینڈ یوکے گئے ہیں، میں واپس، تو میں نے ان کو نہیں بتایا، وہ سلیپنگ پہ ٹائم ڈفرنس ہے. میں ٹیکسی کرائی، ٹیکسی میں بیٹھی، میں نے ان کو فون کال کی، میں نے کہا یو اسٹے سلیپنگ، اور میں استاذہ سے ملنے جا رہی ہوں. اور وہ حیران تھے کہ تم اتنے مہینے سے استاذہ آئی ہیں، تم وہاں نہیں گئی. میں نے کہا اور سر ون تھنگ ہو کہ میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری استاذہ سے کسی ایسی جگہ ملاقات ہو جہاں میرا کین ٹاک ٹو ہر. ایسا نہ، کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا 5,000 سیشن کے بعد ہوتی ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، اسلام لے سکتی ہیں. میں نے اتنے دن اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ میری ملاقات جو ہے نا میرے لیے بھی استاذہ سے بابرکت ہو، اور مطلب میں بھی کسی کو کوئی فائدہ وہاں پہ دے سکوں.
تو ایسی میری ملاقات ہو گئی. دیر از لاٹ ٹو سے بٹ آئی نو یو ہیو ٹو گو. انشاءاللہ آئی ہوپ مجھے دوبارہ ٹائم دیں گے. میرے 2 بچے باہر آئے ہیں, اسپیشلی تیمیہ, سسٹر تیمیہ کی مدر, وہ اس مسعود سے آئے, اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان کو پیار دے دیں. میں دے دیں, ابھی نکلتی دیتی آپ سب کے جمیعاً انشاءاللہ. سب کے لیے دعا ہے, سب کے لیے دعا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ہر محبت سے بڑھ کر دے. یا اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف اور خشیت ہر خوف اور خشیت سے بڑھا دے. یا رب العالمین ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تیری پسند کے ہوں, جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہماری زندگی میں اور وقت میں برکت پیدا کر دے. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے بچوں کو اپنے راستے پہ لگا. اللہ انہیں ایمان عطا فرما. یا رب العالمین اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما. اور یہ ساری بہنیں جس بھی کوشش میں نیک کاموں میں لگی ہوئی ہیں ان سب کو قبول فرما. ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.